رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، بس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہاں ہاں کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ جھوٹی قسم سے مال بک جائے گا مگر برکت نہ رہے گی۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز باری نہیں۔ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور فارغ وقت گھر میں ہی گزارو اور اپنی غلطیوں پر خوب رو، بس تم نجات پالو گے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں یا دل کے خیالات کو معاف کر دیا ہے، جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بس جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم نے رزق کی بے عزتی کی، اللہ نے اس کو بھوک میں مبتلا کیا ہے۔
جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچیلا اور پریشان حال ہو۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جس کلمے سے بھی انہیں پڑھنا شروع کر لو کوئی حرج نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن کسی غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ سوار شخص پیدل کو، چلنے والا بیٹھنے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو، سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جو شخص اپنا حق محض جھگڑے اور فساد سے بچنے کے لیے چھوڑ دے اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزر جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوی اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر آزمائش ڈال دیتا ہے۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جان کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ جو آدمی سورہ مزمل پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے دین و آخرت کی تنگی دور کر دیں گے۔ جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ جو شخص بحالت مرض مرتا ہے
تو وہ شہید مرتا ہے اور قبر کے فتنوں سے بچایا جاتا ہے۔ ہر صبح و شام اسے جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتنے بہنسے میں رات گزارتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے۔ بس ناک جاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے اور اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 4000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اس سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ تم قیامت کے دن سب سے بدترین شخص اس کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ قیامت کے قریب اچانک گھن کی بھی موت عام ہو جائے گی۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گن پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینے کے، کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے ہر راستے پر فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہوں گے۔ پھر مدینے کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ہر ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ ان شہروں سے نکال باہر کرے گا۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ 2 شخصوں کے درمیان صلح کرانا نفلی روزے، نفلی صدقے اور نفلی نماز سے زیادہ ثواب ہے۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا 1/4 حق ادا نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جو تم خود نہیں کھاتے۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ بہت سے لوگ نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا،
قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور ان کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تم میں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے۔ وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ پیٹ کے بل مت سویا کرو کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کر دو، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ کیا میں تمہیں 2 ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے، اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہو تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے تنتی ہے۔ اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانیاں آتی ہیں۔ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ اے مسلمانوں کے گروہ، زنا سے بچو، اس میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیوی خرابیاں یہ ہے کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے خرابیاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، برا حساب درپیش ہوتا ہے اور جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ تم لوگ مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دوں۔ بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو، امانت رکھی جائے تو خیانت مت کرو، آنکھوں کو نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں اور ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ بیوہ اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح یا 2 دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کیا کرے کیونکہ وہ شیطان کی جائے پناہ ہے، شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو 2 رخے ہیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔
صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ کھانا اکٹھے کھایا کرو، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ جس شخص کو کوئی چیز، ہدیہ، تحفہ ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ جو دنیا میں کسی مومن کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر ہیں۔ بکریاں رکھا کرو، کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہے۔ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ انجیر کھاؤ، کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ رات کا کھانا مت ترک کرو، اگرچہ اس کی مقدار ایک مٹھی کھجور ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ مہمان کو رخصت کرتے گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ سے شرم کرو، جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانی سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ جس نے کسی دوسرے کی ذرا سی زمین بھی ناحق لے لی، اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔
ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اے لوگو، استغفار کرو۔ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبول کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔